أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا تبارك الذي بہت ہی بابرکت ہے اور قدرتوں والی ہے اور وسائل اور ذرائع والی ہے الذی اللہ تعالیٰ کی ذات تبارک الذی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت قدرتوں والی اور وسائل والی اور ذرائع والی ہے ان اگر شاء وہ چاہے جعل تو عطا کر دے لکا آپ کو خیرن بہت بہتر من ذالک اس سے من ذالک اس سے انشاء اگر وہ چاہے جعل لک خیرا من ذالک تو اس سے بہت بہتر آپ کو عطا کر دے کس سے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا مشرکین کہتے تھے او تکون لہ جنت یأکل منہا ان کا کوئی باغ ہو اور یہ اس میں سے کھائیں تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اگر اللہ چاہے گا تو ان کے بتائے ہوئے سے کہیں بہتر آپ کو عطا کر دے گا اور صرف ایک باغ نہیں جنات بلکہ بہت سی جنتیں تجری کے بہتی ہیں من تحتہا جن کے نیچے سے الانہار نہریں ایسی جنتیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اللہ آپ کو وہ عطا کر دیں گے وَيَجْعَلْ اور عطا فرمائیں گے لَكَ آپ کو قصورا محلات بھی وَيَجْعَلْ لَكَ قصورا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو محلات سے نوازیں گے اور محلات عطا فرمائیں گے تو ایک باغ کی یہ بات کر رہے ہیں جو شاید چند فٹ کا ہو یا شاید چند 100 میٹر کا آپ کہہ لیں بس اتنا ہی ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے برعکس ایسی جنتیں عطا فرمائیں گے کہ ہم نے پڑھا ہے عرضها السماوات والارض کہ جو آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ وسیع ہے وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر آپ کو طرح طرح کے اور بے شمار محلات سے نوازیں گے بل اصل بات یہ ہے کذبوا کہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے بالساعہ قیامت کو اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے یعنی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس باغ نہیں ہے تو اس لیے یہ آپ کی بات نہیں مان رہے وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی فرشتہ نہیں ہے اس لیے یہ آپ کی بات نہیں مان رہے وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کھاتے پیتے ہیں اس لیے ان کو تردد ہے نہیں اصل بات یہ ہے کہ قیامت کا ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے قیامت کو ماننے سے کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے اب جب کوئی شخص قیامت کو جھٹلا دیتا ہے نا تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے مر کے سب نے مٹی ہو جانا ہے بس ہم نے بھی مٹی ہو جانا ہے اس نے بھی مٹی ہو جانا ہے ہم کیوں کسی کی بات مانیں جیسے وہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے ہمارے ہاں 4 دن کی دنیا ہے کھا لو پی لو کر لو عیش یہ تصور جب انسان کے اندر آ جاتا ہے اور قیامت کو وہ ختم کر دیتا ہے اور مائنس کر دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے پتہ نہیں کب سانس چھوڑ جائے جو 4 دن عیاشی کر لو یہ اصل وجہ ہے ورنہ اگر یہ احساس پیدا ہو کہ بھائی ایک وقت آنا ہے اور میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ہر چیز کا حساب دینا ہے تو پھر آدمی کی زندگی کا طرز عمل یکدم اور یکسر بدل جاتا ہے بل کذبوا بالساعہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھی ہے لمن ہر اس شخص کے لیے کذبا جو جھٹلائے بالساعہ قیامت کو اور جو قیامت کو جھٹلائے تو ہر اس شخص کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے
سعیرا دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ، سعیرا دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے اس شخص کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اذا جب، رأت دیکھے گی وہ آگ اور وہ جہنم دیکھے گی، ہم ان کو، جب وہ جہنم ان کو دیکھے گی، من مکان بعید دور سے، مکان جگہ، بعید دور سے جب ان کو دیکھے گی، سمعوا تو یہ سنیں گے، لہا اس آگ کا، تغیظاً بھڑکنا، وزفیرا اور اس کا چلانا یا دھاڑنا۔ تو پھر یہ اس آگ کا بھڑکنا، یعنی ان کو دیکھ کر، دور سے دیکھ کر آگ جوش مارنا شروع کرے گی اور آگ بھڑکنا شروع ہوگی۔ گویا آگ پہچان لے گی کہ یہ وہ بدبخت ہیں کہ جن کو میں نے جلانا ہے اور جن کو میں نے راکھ کرنا ہے۔ آگ پہچان لے گی دور سے اور ان کو دیکھتے ہی آگ بھڑکنا شروع ہوگی۔ آپ یوں سمجھیے نا، جیسے کوئی کتا ہو نا تو اس کو شکار نظر آ جائے، تو شکار کو دیکھتے ہی کتے کی جو نا آپ کہہ لیں کہ رگ رگ جو ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ رسیاں توڑانے لگتا ہے اور وہ چھڑانے لگتا ہے کہ مجھے چھوڑو اور میں اپنے شکار کے اوپر جھپٹوں اور میں اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دوں۔ تو بعین ہی اسی طرح جب جہنم ان کو دیکھے گی تو جہنم کی یہی کیفیت ہو جائے گی۔ سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو یہ اس جہنم کا بھڑکنا اور اس کا چلانا اور دھاڑنا یہ سنیں گے۔ وَإِذَا اور جب، القوا یہ ڈالے جائیں گے، منہا اس آگ میں، جہنم میں، مکانن ضیقا ایک بڑی تنگ سی جگہ میں، وہ تنگ سی جگہ میں جب یہ ڈالے جائیں گے، اور بلکہ زیادہ مناسب یہ لگتا ہے گھسیڑے جائیں گے، جب ان کو ٹھونسا جائے گا، جب ان کو بڑی تنگ سی جگہ میں ٹھونسا جائے گا، مقرنین اس حال میں کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے، جکڑے ہوئے، جیسا کہ ہم نے پڑھا بھی ہے اور پڑھیں گے بھی کہ ان کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوگا۔ مقرنین فی الاسفاد 14ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا، 13ویں پارے کے آخر میں، کہ بیڑیوں کے اندر اور زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا۔ تو جب ان کو ڈالا جائے گا تنگ سی جگہ میں، مقرنین اس حال میں کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، دعو پھر مانگیں گے وہ، ہنالکا اس موقع پر، ثبورا موت، پھر وہ موت کی دعا کریں گے۔ شاید اس تصور سے ہو سکتا ہے کہ موت اس اذیت سے ہمیں نجات دے دے۔ دعو ہنالک ثبورا، اب وہ موت کو پکاریں گے اور موت کی دعا کریں گے، لا تدعو نہ مانگو، الیوم آج، ثبورا واحدہ ایک موت، ایک موت نہ مانگو، وادعو مانگو، ثبورا کثیرا آج تو بہت سی موتیں مانگو، ایک نہیں بہت سی موتیں مانگو۔ قل اب آپ ان سے پوچھئے، یہ سارا منظر آپ نے ان کے سامنے رکھ دیا کہ جس قیامت کے انکار کی وجہ سے تم یہ بھکتیاں کسنے کی کوشش کر رہے ہو، تو اس قیامت میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ سارا منظر ان کے سامنے رکھ کے ان سے پوچھیں، اذالک خیر، بتاؤ یہ بہتر ہے، اذالک خیر کیا یہ بہتر ہے، ام یا جنت الخلد ابدی جنت، ہمیشہ کی جنت، التی جس کا، وعدہ وعدہ کیا گیا ہے، المتقون پرہیزگاروں سے، یہ بہتر ہے یا وہ جنت بہتر ہے جس کا متقین سے، پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا، کانت ہوگی وہ، لہم ان کا، جزاء بدلہ، ومصیرا ٹھکانہ، اور وہ جو جنت ہے وہ متقین کا، پرہیزگاروں کا بدلہ اور ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ لہم اور ان کے لیے ہوگا، فیہا اس جنت میں، ما یشاءون جو وہ چاہیں گے،
خالدین، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ ہوگا، ابدی طور پر، ہمیشہ کے طور پر ان کو جنت میں وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ کانا ہے، علی ربک، آپ کے رب کے ذمے، وعدن، ایک ایسا وعدہ، یہ آپ کے رب کے ذمے ایک ایسا وعدہ ہے، مسئولا، جو آپ کے رب نے پورا کرنا اپنے ذمے لاگو کر دیا ہے۔ بس یہ میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جس کا پورا کرنا آپ کے رب نے اپنے ذمے لازم کر دیا ہے، یعنی یہ مسئولہ، جس کا سوال کیا جائے، جس کو سوال کیا جائے، اللہ کہتے ہیں یہ وہ وعدہ ہے کہ جس کا تم مجھ سے سوال کر سکتے ہو۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ وہ وعدہ ہے جس کا تم مجھ سے سوال کر سکتے ہو، کہ اللہ آپ کا وعدہ تھا ایمان والوں کو، پرہیزگاروں کو جنت دیں گے، تو تم مجھ سے سوال کر سکتے ہو، دیں جنت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزازن ہے، کسی مسلمان کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ سے مطالبہ کرے، نہ نہ نہ، یہ اعزازن ہے، اکرامن ہے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ ایسا وعدہ ہے آپ کے رب کے ذمے جو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ وَيَوْمَ، تو اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہاں بھائی اب بولو، اب کیا چاہیے؟ وہ جہنم جس میں تم ٹھونسے جاؤ گے آگ کے اندر، اور وہ آگ جو تمہیں دور سے دیکھ کر بھڑکے گی، دھاڑے گی، لپکے گی تمہاری طرف، ہاتھ اور پاؤں سے باندھ کر تمہیں اس آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا اور اس جگہ میں ٹھونس دیا جائے گا۔ بتاؤ وہ بہتر ہے یا پھر یہ جنت؟ اب بات صرف یہ نہیں ہے کہ نہیں یہ بہتر ہے، یہ جنت بہتر ہے، بات صرف اتنی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس جنت کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ متقین وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند کر دیں گے۔ آسان ترین لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آسان ترین لفظوں میں، کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند کر دیں گے، کہ ہم اس چیز کے پابند ہیں جس کا اللہ ہمیں حکم دے۔ وَيَوْمَ، اور اس دن، پھر ایک منظر اس دن یہ بھی ہوگا، وَيَوْمَ، اور اس دن، يَحْشُرُهُمْ، اللہ ان سب کو جمع فرمائیں گے۔ یہ تو انکار کر رہے ہیں نا کہ کسی نے زندہ نہیں ہونا، نہیں اللہ زندہ کریں گے، اللہ جمع کریں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اس دن اللہ ان کو جمع کریں گے، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جن کو یہ پوجتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کے جو جھوٹے معبود تھے، اللہ ان کو بھی جمع کریں گے اور اللہ ان کو بھی جمع کریں گے۔ فَيَقُولُ، پھر پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کن سے؟ وہ جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، ان سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، اَأَنْتُمْ، کیا تم نے، اَضْلَلْتُمْ، گمراہ کیا، بھٹکایا، عبادی، میرے بندوں کو، ہؤلاء، ان، کیا میرے ان بندوں کو تم نے بھٹکایا تھا؟ ام، یا، ہم، یہ، ضلوا السبیل، خود ہی راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی بھٹکے ہوئے تھے، یہ خود ہی گمراہ تھے، تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی گمراہ تھے؟ قالوا، وہ کہیں گے، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے کسی طور پر یہ بات جائز نہیں تھی، مناسب نہیں تھی، ان نتخذ، کہ ہم بناتے، من دونک، آپ کو چھوڑ کر، من اولیاء، اور کسی کو مددگار، ہمارے لیے کسی طور پر مناسب نہیں تھا کہ آپ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو مددگار بناتے، ولیکن، اور لیکن، متعتہم، اے اللہ آپ نے ان کو نوازا تھا، اللہ آپ نے ان پر دنیا وافر کر دی تھی، آپ نے ان کے اوپر دنیا کی آسائشات اور آسانیاں کھول دی تھی، وآباءہم، اور ان کے باپ دادوں پر بھی، حتی، یہاں تک کہ، نسو، یہ بھول گئے، الذکر، وہ نصیحت جو ان کو کی جاتی تھی، حتیٰ کہ جو نصیحت ان کو کی گئی یا جو نصیحت ان کو کی جاتی تھی وہ اس کو بھول گئے۔ وَقَانُوا، اور تھے، قَوْمًا بُورًا، یہ خود ہی تباہ و برباد ہونے والے لوگ، اللہ یہ خود ہی تباہی کو پسند کرنے والے لوگ تھے، ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا، ہم نے ان کو نہیں بھٹکایا۔
اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، دیکھو بھائی انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں پھر وہ تمہیں جھٹلا دیں گے۔ اے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنانے والوں، جن کو معبود بنایا ہے وہی تمہیں جھٹلا دیں گے، وہ تمہیں جھوٹا قرار دے دیں گے، بما تقولون، ان سب باتوں میں جو تم کہتے پھر رہے ہو۔ فما تستطيعون، پھر نہ تو تم اس بات کی قدرت رکھتے ہوگے صرفن کہ اس عذاب کو ہٹا سکو، ولا نصرا، اور نہ ہی کہیں سے تمہیں مدد مل پائے گی، نہ ہی تم کہیں سے مدد حاصل کر سکو گے، نہ اس عذاب کو ٹال سکو گے اور نہ ہی کہیں سے مدد حاصل کر سکو گے۔ وَمَن يَظْلِمْ، اور جو ظلم کرے گا، منکم، تم میں سے، جو شرک کا ارتکاب کرے گا تم میں سے، نذقہ، ہم اس کو چکھائیں گے، عذابا کبیرا، بہت بڑا عذاب۔ جو تم میں سے شرک کا ارتکاب کرے گا، ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اور اپنائے گا، ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے، مسلط کریں گے اس پر۔ وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، قبل کا، آپ سے پہلے، من المرسلین، رسولوں کو، اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے، الا انہم، تو بے شک وہ، لیاکلون، کھاتے تھے، الطعام، کھانا، تو وہ سب کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ، اور وہ چلتے پھرتے تھے، فی الاسواق، بازاروں میں، دوسرے لفظوں میں وہ تمام انسانی لوازمات سے متصف تھے، وہ تمام انسانی ضروریات سے متصف تھے، ان کو نیند بھی آتی تھی، وہ بیمار بھی ہوتے تھے، وہ جوان بھی ہوتے تھے، وہ بڑھاپے کے اندر بھی جاتے تھے، وہ بوڑھے بھی ہوتے تھے، وہ دنیا سے پردہ بھی فرما جاتے تھے، وہ تمام انسانی لوازمات، انبیاء علیہم السلام کسی بھی انسانی لازمے سے مستثنا نہیں تھے۔ قضاء حاجت کرتے تھے، بالکل کرتے تھے، غسل کرتے تھے، جسمانی اعتبار سے وہ پاک ہوتے تھے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا پھر وہ ناپاک بھی ہو جاتے تھے، چنانچہ وضو کر کے، غسل کر کے وہ اپنے آپ کو پاک کرتے تھے۔ یہ سب انسانی لوازمات ہیں۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں وہ تمام انسانی لوازمات سے متصف تھے، چنانچہ کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، بعضکم، تم میں سے بعض کو، لباس، بعض کے لیے، فتنہ، آزمائش، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ اتصبرون، اب بتاؤ کیا تم صبر کرو گے؟ اے ایمان والو، کیا تم صبر کرو گے؟ دیکھیں ایمان والوں کے لیے کفار بعض دفعہ بہت بڑی آزمائش بن جاتے ہیں۔ اب آج فلسطینی مسلمانوں کو لے لیجئے، دنیا کفر کتنی بڑی آزمائش اور مصیبت بنا ہوا ان کے لیے۔ آپ کشمیری مسلمانوں کو لے لیجئے، آپ فلسطینی مسلمانوں کو لے لیجئے، بلکہ پوری امت مسلمہ کو لے لیجئے، کفر کتنی بڑی آزمائش بنا ہوا ہے۔ اور کفار کے لیے بھی اہل ایمان جو ہیں وہ آزمائش ہوتے ہیں۔ کفار کے لیے اہل ایمان کیسے آزمائش ہوتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ کفار ان کا سیدھا راستہ دیکھ کر چلتے ہیں یا نہیں چلتے، اس کو اپناتے ہیں یا نہیں اپناتے۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھ کر دیکھیں، انبیاء علیہ السلام بظاہر وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگ رہے ہوتے، کچھ نہیں لے رہے ہوتے، کام کیے جا رہے ہیں بغیر کوئی ڈیمانڈ کیے۔ اب ایک بندہ سوچ سکتا ہے اس بندے کا مفاد کوئی نہیں ہے، اس بندے نے لینا کچھ نہیں ہے، اس کی زندگی ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ اس کو مال و دولت کی ضرورت ہو، پھر بھی یہ ہمارے لیے اتنا پریشان کیوں ہے؟ پھر بھی یہ ہمارے لیے اتنا فکر مند کیوں ہے؟ تو ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ اتصبرون، اے ایمان والو کیا تم صبر کرو گے؟ آزمائش میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب وہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ بس جی ہاں۔